السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سامعین و حضرات، ماہ رمضان اپنے اندر بہت ساری سعادات سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم اس ماہ رمضان میں دن دگنی رات چگنی نیکیوں کے اندر جستجو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری وہ نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ میری مراد ریاکاری سے ہے۔ بظاہر تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، پر وہی نیکی ہمارے نیک عمل کو ضائع اور برباد کر رہی ہوتی ہے۔ ریاکاری اتنا برا عمل ہے، اگر اس کو کرنے والا ایک شہید یا عالم دین یا سخاوت کرنے والا سخی ہی کیوں نہ ہو، اس کا عمل بھی ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ نیکی جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، اگرچہ وہ ایک کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کو بھی احد پہاڑ کی مثل بنا دیتے ہیں۔ میری گفتگو نہ ہی تو ریاکاری پر ہے، نہ ہی اخلاص پر ہے۔ میں اخلاص سے ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں، اس نیکی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں اخلاص تو ہوتا ہے، پر اس سے آگے ایک قدم کہ اس کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، یعنی ایسی نیکی جس کا گواہ صرف اللہ بنے۔ تو میں چند ایسی نیکیوں پر روشنی ڈالوں گا۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی اس ماہ رمضان میں ہم شوق اور ذوق سے کرتے ہیں، وہ ہے روزہ۔ جیسے حدیث قدسی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ ایسا عمل ہے جس کا اجر ثواب صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرشتے کو یہ لکھنے کا تو حکم ہے کہ اس نے روزہ رکھا، لیکن یہ نہیں کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، ثواب کتنا ہوگا۔ اس حدیث کے تحت ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو روز قیامت جہنم کی طرف اس بنا پر بھیجا جائے گا کہ اس نے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، وہ اپنی نیکیاں بھی دے چکا، لوگوں کے گناہ اپنے سر بھی رکھ چکا، لیکن اس کے پاس ایک نیکی ایسی ہو سکتی ہے اس حدیث کی روح سے کہ اللہ اسے کہیں گے کہ میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا تھا، تو لہذا میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو روزہ ایک خفیہ عمل ہے جو رکھنے والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اس کو ریاکاری بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اپنے قول و افعال سے، یعنی اپنی گفتگو میں وہ بتا دے یا اپنے افعال سے وہ بتا دے، تو اس عمل کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ دوسرا عمل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ بندہ جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہا دیتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک تو اللہ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور دوسرا اس نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔
تیسرا عمل، نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ 4 باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ میرے موضوع کے مطابق ایک بات ہے وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز کو ادا کرنا ہے جب ساری کائنات کے لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے، اور کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر یہ لوگوں میں اپنا عمل بیان کر دیتا ہے تو وہ اس عمل کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بنی اسرائیل کے بندے گھر سے نکلے، خاردار راستے سے گزر ہوا، بارش آ گئی، حالات خراب ہوئے، غار میں پناہ لی، غار کا دروازہ بھاری پتھر سے بند ہوا۔ 3 آدمی ہیں، تینوں کے عمل تو نہیں بیان کروں گا، صرف ایک عمل اس آدمی کا جو اللہ کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ، میں وہ چرواہا ہوں جس کی زندگی کا یہ معمول تھا، گھر جاتا، بکریوں کا دودھ دھوتا، پہلے والدین کے سامنے پیش کرتا، پھر بیوی بچوں کے سامنے، آخر میں خود پیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں تاخیر سے گھر میں پہنچا، شام ہو چکی، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، والدین سو چکے تھے، تو میں نے انتظار کیا، ان کو جگایا نہیں، ان کی نیند کو خراب نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ میں خود پی لوں، بیوی بچوں کو پلا دوں، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو میں نے انتظار کیا صبح اٹھنے کا، جب والدین اٹھے میں نے ان کو دودھ پلایا، بیوی بچوں کو بعد میں پلایا، آخر میں آپ پیا۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی بنا پر اس کو بہت بڑی مشکلات سے آزادی عطا فرمائی۔ تو یہ عمل تو ایسا ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو والدین کی عظمت اور قدر کا خیال کرتے ہیں ان کو اللہ مشکلات سے بھی نجات عطا کرتے۔ یا ایسی نیکی جس بندے کے پاس ہو جس کا گواہ صرف اللہ ہے، تو وہ اس نیکی کا وسیلہ دے کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کی نجات کروا سکتا ہے۔ جیسے آج کل وبا کے دن ہیں، بیماری کے دن ہیں، مشکلات کے دن ہیں، بے روزگاری کے دن ہیں، تو انسان کے پاس ایسی نیکی ہو یا وہ ایسی نیکی کرنے میں جستجو کرے کہ جس کی گواہی صرف اللہ کے پاس ہو۔ محترم سامعین و حضرات، آگے والا عمل جو ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا صدقہ جو ایک ہاتھ سے کیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ رات کے اندھیرے میں یہ بات اپنے ذہن میں لے کر نکلتا ہے کہ میں نیکی تو کروں گا اس انداز سے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جس کے اوپر میں نیکی کروں اس کو نہ دیکھوں، اور جس پر نیکی کر رہا ہوں وہ مجھے نہ دیکھے تو صرف اللہ۔ وہ رات کو نکلتا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ پر صدقہ کرتا ہے، تو جب صبح ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ تو چور کے ہاتھ پہ کر دیا، پریشان ہوتا ہے۔ دوسری رات پھر نکلتا ہے، سوچ یہی ہے کہ نیکی کروں گا صرف اللہ دیکھے گا۔ دوسری رات صدقہ کرتا ہے تو فاحشہ عورت کے ہاتھ پہ صدقہ ہو جاتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ تیسری رات بھی اسی نیت سے، اس خلوص سے نکلتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو ایسے ہاتھ کے اوپر صدقہ کر لیتا ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ پریشان ہو گیا، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خواب کے ذریعے سے اس کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے جو صدقہ کیا ہے میری رضا کے لیے کیا تھا، تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ان نیکیوں کی بنا پر ہم نے چور کو چوری سے، بدکار عورت کو مالدار عورت کو ہم نے سخی بنا دیا۔ تو میری یہی گزارش ہے، ہم نیکی کریں تو اس میں دکھلاوا نہ ہو،
نیکی ایسی کریں جو صرف اللہ کو راضی صرف اللہ کو ہی اس کا پتہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بیان کیا ہے اللہ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔